الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ جی محفل کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ دلا رہے کتاب سے اب نمنے نعت خان کو دعوت دیتا ہوں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیائی نعت پیش کریں جن دوست بزرگ پیچھے بیٹھے جن کے آگے تشریف گھننا کیونکہ آنا لے جرے مہمان ہیں انہوں نے جگہ مل سکے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ طہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طہا دی شان والیا دکھانوں مٹان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے ربوی درود کلے ربوی درود کلے ویریاں دے پیراں تھلے ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا طہا دی شان والیا طہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طہا دی شان والیا محفلاں تے آن والیا کڈا سونا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اونچا ہے کلام تیرا اونچا ہے کلام تیرا سچا ہے کلام تیرا طہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طہا دی شان والیا دکھانوں مٹان والیا طہا دی شان والیا طہا دی شان والیا تذکرے میدان تیرے تذکرے میدان تیرے صبح اور شام تیرے صبح اور شام تیرے تو بادشاہ غلام تیرے تو بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگان والیا طہا دی شان والیا طہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طہا دی شان والیا دکھانوں مٹان والیا صدا بے سہارے انو صدا بے سہارے انو گما دیا مارے انو گما دیا مارے انو سینے نال لان والیا
माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी नात पढ़ रहे थे। अब दावत देता हूँ सारे इस इलाके के मशहूर हस्ती जनाब भाई सूफी सिमतुल्लाह नक्शबंदी साहब को आए हजूर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना जो भी इसी कलमात पढ़ी अल्लाह ताला कबूल फरमा के बच्चा जड़ा इस दुनिया तो चला गया है बच्चा हबीब अल्लाह ताला दी कामिल बख्शिश फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए। दुरूद पाक सारे हबाब मिल के पढ़िए कोई ज़बान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब शाना वाला रब शाना वाला रब शाना वाला रब शाना वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला पता कम लजपाला दा मंदिया नो गले लाना हुंदा कम लजपाला दा। मालिक सब्रो रज़ा दा किते भी नहीं मेरे आका हुसैन लजपाल वर्गा किसे माने भी जमना नहीं मुड़ के बीबी फातिमा दे सोने लाल वर्गा शान गो सबदाल ना रख देने मेरे आका हुसैन देवाली वर्गा मैनू कसम खुदा दी अशबा की ओ कोई नहीं मेरे हुजूर दी आल वर्गा मैनू कसम खुदा दी अशबा की कोई नहीं मेरे हुजूर दी आल वर्गा। मुखे नजर नबी दाया में हसनो हुसैन दे विचों ये सुभान अल्लाह। दो तीन अशार इस कलाम दे पेश करके ज्यादा चाहूंगा वक्त बिल्कुल मुख्तसर है।
مکھ نظر نبی دایا وے حسن و حسین دے وچوں حسن و حسین دے وچوں مولا علی وی جھلک وکھاوے حسن و حسین دے وچوں حسن و حسین دے وچوں مکھ نظر نبی دا آوے حسن و حسین دے وچوں پاک نبی دی پاک زبان حسین و منی سن فرمانے پاک نبی دی پاک زبان حسین و منی سن فرمانے نبی خود بھی ہوونا چاہوے حسن و حسین دے وچوں حسن و حسین دے وچوں مکھ نظر نبی دا آوے حسن و حسین دے وچوں چشم بطول دے دوویں چاننے چمے دا جنانوں رب دا ساجن رب نسل نبی دی بداوے حسن و حسین دے وچوں حسن و حسین دے وچوں آخری شعر ہے باکر جعفر موسیٰ کاظم 12 حاکم میں نہیں حاکم کوئی شجرہ یار سناوے حسن و حسین دے وچوں حسن و حسین دے وچوں کوئی شجرہ یار سناوے حسن و حسین دے وچوں تمامی احباب بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ منو ڈر نہیں زوالان دا کیوں ڈر نہیں کر صاحب منو ڈر نہیں زوالان منو ڈر نہیں زوالان دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا اور سونے دی چین ہوئے سونے دی کی پوچھنا ہے جدا پتر حسین ہوئے
دست بستہ کہیے سبحان اللہ. دست بستہ رے زمانے والے دست بستہ ہے. دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے. ارے کتنے اعلیٰ ہیں کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. مل لیندی نہ یوسف نو خدا آپ ہی وک جاندی. تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی کتنے اعلیٰ ہیں کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. کیونکہ پڑھ کے ہر ایک سکول ڈٹھائے پر عشق دا بکھرا اصول ڈٹھائے. علی دے پت نے انج دے سونے اصحابوں سے لیندہ رسول ڈٹھائے. کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. ہم غلاموں کا وہ کیسے نہ برم رکھیں گے. وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے. اے جملہ سارے کہو. ارے کتنے اعلیٰ ہیں کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. ارے کتنے اعلیٰ ہیں. اور کٹ کے شبیر نے کربلا میں یہ کیا ثابت اس طرح وعدہ. سبحان اللہ صاحب. اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے. اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے. ارے کتنے اعلیٰ ہیں. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے. کہیے سبحان اللہ. جڑے میری جماعت دے بندے تسی تے کہو سبحان اللہ. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے محافظ میرے ہے محافظ میرے. پنجتن کے گھرانے والے ہیں محافظ میرے. پنجتن کے گھرانے والے. ارے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. ارے کتنے اعلیٰ ہیں. اور میری حاضری کا آخری شعر ہے.
تر گئے یار محبتاں والے تر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے وہ دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سر پڑھنا ہے ایک ایک پڑھ کیونکہ جر اندر ٹائم کو نے حضرت صاحب تشریف گھرنا ہے درود پاک باواز بلند ذرا برکت لئی پڑھ لو صالح سواد میں پھر پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہائے پیر ایک بس ابو تراب ہونا چاہیے پیر ایک بس ابو تراب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر ایک بس پیر ایک بس نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو تیرے بچیاں نو بھی نوا ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر کو بس یار ایک شعر ہی پڑھے ہیں میں بس آخری شعر پڑھ کے اجازت میں تھوڑے جنا ٹائم نہیں تسی محبت والے سارے پیار والے بیٹھے ہو آخری شعر میری حاضری دا مل کے کہو ذرا سبحان اللہ نعرہ حیدری شاہ مرداں دا ہو کے مو کیوں لکونا ہے شاہ مرداں دا ہو کے مو کیوں لکونا ہے مرداں دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے مرداں دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر کو بس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دونوں جہاں میں آقا دونوں جہاں میں آقا نام چل رہا ہے دونوں جہاں میں آقا تیرا نام چل رہا ہے
نظام چل رہا ہے دونوں جہاں میں آقا تیرا نام چل رہا ہے تیرے کرم کے صدقے آقا جی تیرے کرم کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے جو مانگنا ہے مانگو محبوب کے غلاموں جو مانگنا ہے مانگو محبوب کے دیوانوں کہ لنگر میرے نبی کا صبح و شام چل رہا ہے دونوں جہاں میں آقا تیرا نام چل رہا ہے میری لو والا کام کڑی کڑی حضرت صاحب نے پوچھو کی کر پروفیسر بلال چلو شروع کر دو پروفیسر بلال صاحب نے دینا تو یہ اپنا مقام دے آگے دے صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کسی بنا پر اس پروگرام میں تھوڑی سی لیٹ ہو گیا کیونکہ جس بھائی نے مجھے دعوت دی تھی انہوں نے مجھے اس جگہ کا نام نہیں تھا لیا مجھے انہوں نے گاؤں کا نام لیا تھا تو میں پیچھے آگے جو ہے نا رک گیا اس لیے اس محفل میں لیٹ آنا ہوا اور میرے بھائیوں نے جو میرے سٹیج پر بیٹھے ہیں انہوں نے بہت اچھی اپنی حاضری پوری کر لی چلو آؤ سامعین محترم میں آج کی اس محفل میں اپنا پہلا نعرہ لگانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کروں گا کہ ماشاءاللہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت جلد علامہ صاحب کا ہم نے خطاب شروع کروانا ہے جو کہ رسول پور سے آگے نکل آئے ہیں تو میں نے ان کو اس طرح کے پنڈال میں تو پیش نہیں کرنا آپ سب سے درخواست ہے میں نے ایک نعرے کی صدا لگانی ہے اور اپنی حاضری کے 5-6 مصرے پڑھنے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ سارے بندے میرے سامنے آ جائیں ماشاءاللہ سارے بندے اٹھ کے سامنے آ جائیں ادھر ایک سائیڈ پہ بیٹھیں گے تو مجلس کو کوئی حسن نہیں مل سکے گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آقا حسین علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی میرے سامنے آ جائیں ادھر آگے آ جائیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جس کو مالک نے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے نوازے وہ بولے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرات گرامی میرے بھائی جہاں سے چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے میں نے وہیں سے شروع کرنا ہے حضرات گرامی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی وہ ہے جس کو ساری خدائی سلام کرے کہہ دیجئے سبحان اللہ نبی وہ ہے جس کو ساری خدائی سلام کرے
علی وہ ہے جس کا کعبہ بھی احترام کرے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی وہ ہے جس کو ساری خدائی سلام کرے. علی وہ ہے جس کا کعبہ بھی احترام کرے. کیونکہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے, کعبہ سعادت کی جگہ ہے. علی کے منکرو قبلہ بدل لو, کعبہ تو علی کے ولادت کی جگہ ہے. نعرہ حیدری, ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بہت ہی آپ ذوق سے سن رہے ہیں, لیکن میں نے ایک بار درخواست کی, تھوڑے سے بندے اپنی جگہ سے ہلے ہیں لیکن پھر تھوڑے سے بندے پیچھے بیٹھ گئے ہیں. ماشاءاللہ آگے آ جائیں تاکہ میں ایک دو مصرع اور آپ کی سماعتوں کی نظر رکھ دوں. تھوڑی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آگے آ جائیں, پیچھے اور لوگوں نے بھی آنا ہے تاکہ ان کو بھی اچھی طرح جگہ مل سکے. ماشاءاللہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ حاجی کو مسجد نبوی کی زیارت بھی کر کے آئے ہیں اور خانہ کعبہ کی بھی زیارت کر کے آئے ہیں. وہاں پر جہاں میرے مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی نا, وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے میں جو ہے نا, اب اس کو درار کہیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک لکیر جو ہے نا آج تک وہ ملتی ہے. کیونکہ اسی پر ایک شاعر نے مصرع لکھا کہ وہاں کے حکمرانوں کے جو بھی آیا انہوں نے اس جو ہے نا لکیر کو مٹانے کی بہت کوشش کی ہے. لیکن ادھر شاعر کہتا ہے کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. حج کا یہ مطلب ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے. اللہ کہتے ہیں میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. حج کا مطلب ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے. میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. بولے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آلہ ہے کون کون, علی ہے کون کون, حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں کہ حلالی ہے کون کون. نعرہ حیدری. میں کہہ رہا تھا کہ نبی وہ ہے جس کو ساری خدائی سلام کرے. علی وہ ہے جس کا کعبہ بھی احترام کرے. سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. میں نے اس پاک ہستی کا ذکر کیا ہے, جس پاک ہستی کا ذکر سنیں, جس پاک ہستی کا ذکر کریں تو انسان, ہواؤں میں پرندے, دریاؤں میں مچھلیاں, درختوں کے پتے ساکن ہو جاتے ہیں. حضرت جی قرآن آئے نبی نہ اٹھے, جبرائیل آئے نبی نہ اٹھے, سلمان آئے نبی نہ اٹھے. لیکن میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جب بھی میرے مصطفیٰ کریم کے گھر میں داخل ہوتی ہے میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کے لیے چلے آتے ہیں. میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کے لیے چلے آتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے, جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. اور امام حسن وہ ہے, امام حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے. اور حسین وہ ہے جو سر کٹا کے بھی تلاوت سرے عام کرے. اور سچا سچا سنی وہ ہے جو اس نعرے کا احترام کرے. گونج پڑ جائے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خوشیوں سے سجا ہوا میرے پیر کا دربار ٹھیک ہے. ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے. اور
اور جو بھی لگائے نعرہ حیدری زور سے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے. نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تشریف لاتے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر بلال نذیر صاحب. پہنچ گئے لا دو آپ پھر ٹائم لا لاندے تو ٹائم بس ٹھیک ہے اور پڑھی جاؤ لا 5 منٹ ذرا کوٹ کٹ کے تو لا کی مار کے میں ٹھیل لا تھی پڑھ لیا اٹھ کر آؤ نہیں وہ سامنے آ گئے نا تو نعرے لانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علامہ صاحب کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. حسینیت، 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 حسینیت. اخدی ٹھنڈک دل دا چین، افسانے غم کے سناتا پھرتا، بار ظلمت اٹھاتا پھرتا. افسانے غم کے سناتا پھرتا، اٹھاتا پھرتا. امداد اگر نہ کرتے حسین، اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. تحقیق، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ جزاک اللہ. عالم نبیل فاضل جلیل ملک پاکستان کا خوبصورت نام فخر سیالکوٹ میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب آپ نہایت زینت بنے ہیں. میں اپنی ساری انتظامیہ کی طرف سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے استقبال کرنے والے لوگ جدھر سے کھڑے ہوتے ماشاءاللہ آپ بھی تھوڑے تھوڑے کھڑے ہو کر آگے آ جائیں. اور جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ اس طرح نہ بیٹھیں کہ سٹیج پر بہت زیادہ خلا نظر آئے. ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھ جائیں. میں نے ایک نعرے کی صدا لگا کے علامہ صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں. آپ تھوڑی تھوڑی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں. ماشاءاللہ پنجتن پاک کے نام پر 3-4 قدم آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں. مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. ارے کون کہتا ہے صرف ایک سے ہی ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں. بولیے نعرہ تحقیق. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آقا خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو. مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے. اور اے گنبد حضرا کے مکین
میری مدد کر، ورنہ مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے، کون میرا تیرے سوا ہے۔ تو اجے میرا یار نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او مخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نوائے، تے جے او نکلے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نوائے، تے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، کی اجاز نظر وچ ہوتی جو آوے وک جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے۔ بلا تخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب، آپ آئیں اور ہدیہ خطاب پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سون والے بھائی اس کو سادہ کر کے نا آواز کھول دے، اس کی ایکو وغیرہ اس کی بند کر دے، بات ریپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، سادی سی آواز دے لیکن آواز کھول دے۔
حضرت ایک بار درود پاک پڑھا ہے، اور کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے، ایک بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب صرف ایک بار پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اور جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی ہے، بلکہ سونے دا نا ہے تو سونا کر کے لینا ہے، اور اتنا سونا کر کے لینا کہ یہ نام صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل اور روح تک جائے۔ دیکھیں نا، اقبال امت سے اس دور میں، جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سونا دور تھا، آج سے 100 سال پیچھے جائیں تو اس دور سونا تھا جی بڑا، تو اس سونے دور میں بھی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت سے گلہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ گلہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ وہ کہہ لیں یہی کہہ رہی ہے نا، یہ تو نہیں نہ کہہ رہا تھا، یہی کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں حضرت، جب کبھی کوئی موقع مل جائے، یا چلو میں موقع بھی نہیں، میں صدی کرنا ہے، جس کے سے پھنس ہی جاؤ، پھنسے ہی ہیں، انہوں نے بتایا آج ہی رشتہ داریاں منہ ملازے، جی کتے پھنس ہی جاؤ تو ان پھنستے گئے ہو، کوشش کریا کرو کہ سونا کر کے انہوں نے نہ لو، آ گئے ہوں حضرت جی، بس اینا کر چھڑیا کرو حضرت، کوئی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے، کہیں پھنس جاؤ، بس اتنا تو کر چھڑو نا یار کہ سونا کر، بس اتنا تم کر دو، باقی سارے کام پھر یہ سونا نام خود ہی کر لے گا حضرت، لیکن یار ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا حضرت، آ بھی گئے بیٹھ بھی گئے، اب پتہ ہے ان مولوی سلیمان نے گھنٹہ بولنا دے جان جو ڈڑی ہے، بس سونا کر کے حضرت، بس میرا اتنا ہے حضرت، سونا کر کے۔ اور یہ گلہ حضرت سلطان باہو نے بھی کیا حضرت، آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو۔ دیکھو نا یار، عمریں گزر گئی ہماری، اور ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے حضرت، ایڈے ساں ایڈے ہوئے، ایڈے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ویاہ ہو گیا، یانے ہو گئے، داڑھی چٹی ہو گئی، بدل گیا نا سب کچھ، کتنا ہم فاصلہ طے کر رہے ہیں حضرت، لیکن یہاں سے یہاں تک کا نہیں کر سکے حضرت۔ اللہ حضرت یہ کو فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، دیکھو نا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے بابا گیٹھنی بن دی پوری، کہاں 40 45 50 سال کا فاصلہ، پوری گیٹھنی بن دی، اے دل لے حضرت، اے ٹھیک ہے، اے دل لے، تو اے دل تے چیچی رکھو تے انگوٹھا اتے ٹر گیا حضرت، ایک گیٹھنی بن دی حضرت، جو یہاں ہے ہم اس کو یہاں نہیں لا سکے حضرت، ایتھے کھوجے ایتھے کھوجے، بس محنت کرو یار، زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پردہ کوئی ہو، اور حضرت بس اتنا کام کر دو کہ سونے نام کو نہ زبان سے یہاں لے آؤ بس ایک بار، باقی پھر حضرت جی باقی سارے کام یہ سونا نام خود ہی کرے گا حضرت۔ پھر اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بس اتنی گزارش ہے یار، جب کبھی موقع ملے، بہانہ بنے، یا کسی پاس جاؤ تو این کریا کرو کہ سونا کر کے انہوں نے نہ لیا کرو۔ آپ نے پھنس جانے سے غصہ نہیں کرنا، یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے حضرت جی انہوں نے پھنسے ہیں، انہوں نے نہ لینے، مجھے کوئی نہیں لیندے لوندے، ہم باقی اللہ کی بس پناہ ہیں حضرت۔ وہ میں کہتا ہوں نا حضرت، وہ کسی نے کہا تھا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی حضرت جی، یہ ضروری ہوتی جا رہی ہے حضرت جی، کیونکہ ہمارے حالات بھی تو اسی طرح ہیں، نہ پھنسیے تھے حضرت جی، کتھے ہودا نہ لئیے۔ یہ تو چلو ہم آپس میں سارے بھائی بیٹھے ہیں، کہیں کو بڑا لفظ بول کے کس دن پکڑا نہ جاؤں حضرت، 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 ہزار کے مجمع سے بھی اللہ نے گفتگو کا موقع دیا، اور وہاں بھی سوال کیا، ادھر بھی چلو میں کرتا ہوں حضرت جی، ہونی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا حضرت۔
اگر یہاں ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے، میں اسٹیج والوں سے علماء سے نہیں پوچھ رہا، یہ آپ سے اور خود سے سوال ہے حضرت، تو ہاتھ ضرور کھلاریو، میں انہوں مل کے بھی جاؤں گا تو مرید بھی ہو کے جاؤں گا، کہ جس نے حضرت کبھی وضو کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک نال کوئی گل نہیں کرنی، اور اولاد دی نہیں کرنی، گھر دی نہیں کرنی، نوکری دی نہیں کرنی، پیسے دی نہیں کرنی، پیلیاں دی نہیں کرنی، ٹریکٹر دی نہیں کرنی، یا اللہ عید کی فصل واوی ہوئے ابھی نہیں کرنی، بس حج میں اللہ نو صرف ایسے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، کوئی گل نہیں کرنی وہ نال، اور بڑی باری وہ نال جڑا نا اج کوئی گل نہیں ہونی، اج صرف وہ نام صرف ایسے لینا ہے کہ میرا اللہ ہے، اج اور کوئی گل نہیں ہوئی، اج انہوں مطلب لے نہیں یاد کرنا، اج انہوں مطلب لے نہیں پکارنا، صرف ایسے پکارنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے کو بیٹھا حضرت، لبیا نہیں لبتا حضرت کوئی۔ پھر مجھے اپنے سیدی مرشدی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے، وہ بابا سچ کہندا سی، آپ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر اگوں کی فرمایا، فرماندے نے لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، باقی دے پتروں سانوں کو کام پہ تھے اسی انہوں یاد کرنے ہیں، بلکہ میں تے اس دور جو انہوں بھی ولی کہنا پائی جڑا کام پہ ہمیں کر لیندہ ہے، نہیں تو ان لوگ کہندے نے سود لے لانگے، رشوت لے لانگے، دو نمبری کر لانگے، دھوکھا دے لانگے، انہوں کانوں کہنا ہے، ان تو پائی جڑا کام لے یاد کرے سی تو انہوں بھی ولی آکھاں گے کہ چل پائی کردہ تھے ہیں۔ باقی تو اور میں سب سے زیادہ حیران ہوں، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ابو، وہ چلو حضرت جی اسی تو پھر کر لینے، میں تے نا بچیاں تے حیران ہے نا نے کی کرنا ہے حضرت جی، ہے نا دی بدقسمتی کہ نا نو میں اور تسی ابو ملے ہیں، تسی میں تے پھر لے لینے ہیں، کیونکہ ساڑھے ماں پیو لیندے سن حضرت، ساڑھوں او ماما ملیاں جڑیاں کہندی ہوں ہیں سن، جنہیں فجر نہیں پڑھی انہوں ناشتہ کوئی نہیں لبنا ہے حضرت، اور اس دودھ کا سراج بھی ہمارے خون میں موجود ہے، ٹھیک ہے دنیا دار ہیں ہم پورے کے پورے حضرت جی، لیکن وہ دودھ کبھی نہ کبھی بول پڑتا ہے اندر سے پھر حضرت جی، جڑا سونا دودھ پیتا تھا نا حضرت جی، لیکن میں تے نا تے رانا ہے نا دا کی بنے گا حضرت جی، ہے نا دیئے تے ماما ہی ہونے جڑا نے ٹی وی وے وڈے کیتے نے حضرت جی، ہے نا دیئے تے ماما ہی ہونے حضرت جی جڑا نے موبائل وے وڈے کیتے نے حضرت جی، الحمدللہ سانو حضرت وہ ماما ملیاں جڑیاں چولی پا کے کہندی ہوں سن حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، سانو تو ماما ملی ہیں سن جڑیاں چولی پا کے کہندی ہوں سن مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ پھر دودھ نہ بولدا ہے یہ بھی اندروں حضرت جی، لیکن میں نہ تے پر حیران حضرت ککھ بھی نہیں ہے نا بیچارے انہوں ملے حضرت، انہوں یا فیڈر نے پالے یا یا موبائل نے پالے ہوں کتنے حضرت جی آنے رون تے ماما چولی پا کے یہ سناندی ہیں، وہ موبائل تے کارٹون لا کے انہوں پڑا چھڑ دی ہیں، چل میری جان چھڑ پائی،
اس لیے میں ان پہ پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا حضرت جب یہ اس میدان میں اتریں گے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں حضرت، ان کا کیا بنے گا؟ ساڑھے جی پھر دودھ بول پندہ حضرت ہے نا بیچارے، انہیں تو پیتا ہی نیڈو ہے، انہیں تو پیتا ہی میجی ہے حضرت جی، انہیں تو پیتا ہی نسلے ہوئے حضرت جی، انہیں تو دودھ ہی نہیں ملے بیچارے غریباں، ان کا کیا بنے گا حضرت جی؟ میں حضرت اب نہیں آتے، جب سے یہ بولا ہے نا کلپ، اب نہیں آتے، پہلے آتے تھے حضرت جی، بڑے جمعے میں نا ٹیر لگا ہوں سی، سیالکوٹ امیر شہر ہے جی، اس کے اپنے نخرے ہیں، اپنے ٹشن ہیں اس کے حضرت جی، ہاں جی، اینے کار چ بندے نہیں جنہیں موبائل نہیں، اینے کار چ بندے نہیں جنہیں جنیاں گڈیاں نے، دفتر جان لئی ہو رہے، ویاہ جان لئی ہو رہے، جے کسی ایم این اے ایم پی اے نو ملن جانا ہے وہ دے لئے ہو رہے، میری اللہ نے نوازا سیالکوٹ کو بڑا زیادہ حضرت، تو سیالکوٹ کے اپنے ٹشن ہیں حضرت، وہ جمعے میں نا لوگ آیا کرتے تھے اپنے بچوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے حضرت، حضرت صاحب دم کر دے بھئی کی ہویا ہے، کی نظر لگ گئی ہے، دودھ نہیں پیندا، نہیں حضرت موبائل نہیں چھڑتا ہے، وہ پائی اسی تے جڑیاں کتاباں پڑھی ہیں انہوں نے کوئی موبائل چھڑانا کا دم ہے کوئی نہیں حضرت، میں تے بڑے بڑے پیراں فقیراں کے لیے گیا، میں حضور لوگ آندے نے موبائل چھڑانا لا دم کروان لی، کوئی ہے دم تے دا چھڑو میں کیڑا دم کراں پائی موبائل چھڑانا، میں نے کیا بھی نہیں تھا کبھی کسی کو، میں نے ہمیشہ حضرت جی بچے کو کہنا پتر تو ذرا سیٹ تھے، ابو جی ادھر آؤ، دم تاڑا بندا ہے، کیونکہ اب بیماری ہے جراثیم ہے وائرس ہے بیکٹیریا، پتر نو ابو جی کو لگا ہے حضرت جی، آپس جیسی بیٹھے ہیں، سچ بولی ہو، اسی کدی اپنے یانے نو اپنے آج قرآن شی پڑھ کے بخایا، کدی ساڑھے یانے نے سانو قرآن پڑھ دیں ویکھیا ہے کوئی بھی نہیں، کدی انہوں نے اپنی ماں نو قرآن پڑھ دیں ویکھیا ہے کوئی بھی نہیں، جو انہاں بچارے نو ہوش سامبھی، ماں دے اچھی موبائل ویکھیا، پیو دے اچھی موبائل ویکھیا، خدا نتیجہ پھر ہے نکلے آج ساڑھے بچیاں دے تھا جی موبائل نہیں، اور ایسا پیڑا جراثیم لگا ہے، اور ایس موبائل کلو انہاں بچیاں نے وہ سکھ لیا دا ہے کہ میں حیران پریشان حضرت جی، میں حیران پریشان حضرت، اللہ ابو دی ڈیوٹی سی، امی دی ڈیوٹی سی، آت چھ قرآن پڑھ کے بکھانا بچے ہیں تاکہ بچے بھی قرآن پڑھ دے حضرت۔ یہ ایک بزرگ ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، تنہوں پتہ پیوان دا تیاں نا بڑا لاڈ ہوں ہے حضرت جی، تیاں پیوان دیاں تے پتر ماما دے حضرت جی، ٹھیک ہے، لیکن میں پترانوں کہاں گا پتر دویاں دا ہی ہونا ہے، ماں دا بھی ہونا ہے تے ابو دا بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے، اب وہ لکھا ہے وہ بزرگ نہ مچھلی پکڑتے اپنی بیٹی کو دیتے کہ بیٹا انہوں سام لے رکھ، جلہ کو نال کو پانڈا شانڈا لے کے آیا ایسا، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، وہ بیٹی کیا کرتی، مچھلی کو دیکھتی اور پھر واپس پانی میں حضرت، اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ یہی سمجھی بیٹھے ہیں کہ بچی جو ہے نا وہ مچھلیاں جمع کر رہی ہے، جب کافی وقت گزر گیا، دوپہر گرم ہو گئی، سورج بالکل اوپر آ گیا، اب دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان سنبھالا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تجھے کتنی مچھلیاں ہوئی، تو بیٹی کہتی ہے بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے حیران ہو کے پوچھا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی، آگے سے عرض کرتی ہے ابو جی میں نے پانی میں واپس پھینک دی، انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی، کیوں پانی میں پھینک دی، اب ذرا سنیے گا حضرت جس ابو نے کوئی تربیت کی تھی اسی حضرت جی، وہ عرض کرتی ہے ابو جی آپ روز صبح ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی، کیوں پھنس گئی ہیں ساریاں مچھیاں کیونکہ اسی غافل ہو گئے ہیں، زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، آسمان ہم سے ناراض ہو رہا ہے دن بدن، کیوں بلا، کیونکہ ہم غافل ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا حضرت جی کتنا لاڈ ہے اس آیت میں، اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مفہوم ہے بندے ہم تجھے عذاب دے کے کیا لیں گے،
ما یفعل اللہ بعذابکم، دیکھ سوچے تجھ سے کتنا پیار کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. کتنا تجھ سے لاڈ کیا، گرمیوں کے پھل اور رکھے، سردیوں کے پھل اور رکھے. وہی ایک پھل کھا کھا میرا بندہ تھک ہی نہ جائے. کتنا گرمیوں کی سبزیاں اور رکھی، سردیوں کی سبزیاں اور رکھی، گرمیوں کے مشروبات اور رکھے، سردیوں کے مشروبات اور رکھے. سردی آئی دو سوڈا پہ ہونا، سردی آئی تخم لنگے والا شربت پہ ہونا. گرمی آئی ہیں جی انہوں شکر تے ستو والا شربت پہ ہو. سردی آ گئی ہے انہوں سب چاہ پہ ہو. سردی آ گئی انہوں گجریلا کھواؤ، سردی آ گئی انہوں رو دی کھیر کھواؤ. اتنا چاہ، اتنا لاڈ بندیا تیرے نال، اور تو کتنا بے وفا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم. بھئی اللہ کو تو کنک کی حاجت ہی نہیں جو تجھ پہ بند ہو گئی ہے کہ اللہ نے آپ پہ کھانی ہے. اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ کو تو چاولوں کی حاجت ہی نہیں کہ اللہ نے آپ پہ کھانے نے تاں تیرتے نہیں. بھئی اپنے کام دیکھ، اپنے معاملے دیکھ. بابا اپنی روز کہتے کہ پتر اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنسے. انہوں نے کہا پتر گال تے ٹھیک ہے میری تھی، لیکن مچھیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں واپس تو؟ انہوں نے کہا بابا اپنی روز صبح ہمیں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. انہوں نے کہا پتر یہ بھی گال ٹھیک ہے لیکن کیوں چھٹیاں واپس؟ کہتی بابا آپ نہیں کہتے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. انہوں نے کہا پتر گلاں ٹھیک نہیں لیکن سٹ کیوں چھڑیاں واپس؟ اور کرتی بابا اس لیے میں نے واپس پھینک دی، جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے جال میں پھنسی ہے. اور میں نے اس لیے واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو حضرت؟ ہم نے کیا سکھایا حضرت اپنے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے سمجھا ابو دی بڑی ڈیوٹی ہے یہ کہ پیسے کما کے لے آؤ، تو گرمی دے تے سردی دے انہوں کپڑے لے دیو، کدی کدی انہوں کینٹ لے جو میکڈونلڈ تے KFC کھوا چھڑو. باللہ اللہ تے خیر صلی. ابو کو تو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے، ابو کی ذمہ داری کیا ہے، ابو کس کو کہتے ہیں. وہ بھائی میں نوں تے نہیں آکھیا، تینوں آکھیا سی ابو جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا، جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنا. ابو تینوں آکھیا سی، میں نوں تے نہیں آکھیا. میں نوں میرے بچیاں لوں آکھیا، تینوں تیرے بچیاں لوں آکھیا. تیری ڈیوٹی، تیری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا تھا جب یہ بولنا سیکھے سب سے پہلے میرا نام لینا سکھانا ہے ان کو. اہی کی بہ کے لگے بیٹا کو ابو، وہ چوڑے آؤ تو انہیں کہنا ہی کہنا ہے. اسی بٹھا کے لگے بیٹا کو ممی، وہ تو انہیں کہنا ہی کہنا ہے. وہ تو فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تجھ سے ریلیٹڈ کر دیا. تو نہیں بھی سکھائے گا وہ پھر بھی ابو امی بولے گا. اس کو اللہ کا نام سکھا سب سے پہلے. آپا جو دویاں دی زید لگی ہوں دی، ابو کہندہ پہلے ابو کہوے، امی کہندی پہلے امی کہ اوے ابو امی خدا دا واسطہ جے انسان بنو، نہ ابو پہلے کہوے نہ امی پہلے کہوے، بلکہ سب تو پہلے کہوے اللہ. سب تو پہلے سونے محبوب دا نہ لینا سکھا. کیڑے کماں چ پے گئے. ابو بٹھا کے روز لگا ہوندا بیٹا کو ابو، بیٹا کو ابو. میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں پتر، میں کسی جنگل یا کسی غار سے تو نکل کے نہیں آیا. میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، میں آپ میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، خود کو دیکھتا ہوں. تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ ابو دی خواہش ہے سب تو پہلے میرا نام لوے. جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے کہ ڈیڈی، پاپا، بابا. ابا کام تے ٹر جاتا، ماں بٹھا کے کلاس لا لیندی بیٹا کو ماما، ماما بولو ماما کو ماما. ماما کہندی پہلے میرا نام لوے، ابو کہندا پہلے میرا نام لوے. وہ خدا دا واسطہ ہے، نہ تیرا لوے نہ اودا لوے، سب تو پہلے اودا لوے. دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا جب بولنا شروع کرے سارے تو پہلے ساڈا نام لینا سکھائیو. کیڑیاں کھیڈاں چ پے گئے. ماں لگی ہے میرا لوے، ابا لگا ہے میرا لوے.
یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مزار پہ گئے تو پھر لکھتے کیا ہیں، کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ یہ تو بیٹا اب تو دنیا داری اور دنیا داری ہے بس۔ کبھی حضرت جی کتابیں پڑھو نا تو لکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں میں ایک رسم ہوا کرتی تھی، میں اس کو رسم کہوں گا، ایک اچھی رسم تھی جس کو کیا کہتے تھے، رسم بسم اللہ۔ جب بچہ اس لائق ہو جاتا، اس کی زبان کی گریں کھل جاتی کہ بھئی اب اس کو ناظرہ قرآن پاک شروع کروایا جائے، تو جو ذرا امیر لوگ تھے انہوں نے پھر ذرا بڑا پروگرام کرنا، تو جڑے اس کو ساڑھے ارگے سادے سادے سن انہوں نے کی کرنا، اپنے امام صاحب نو اپنے خطیب صاحب نو بلا لینا، جڑے انہوں نے پھر مشائخ بلانے بڑے بڑے، اور کیا ہونا، کسی عالم نے کسی بزرگ نے سب سے پہلے بچے کو نا بسم اللہ شریف پڑھانی ہے کہ بھئی ساڑھا بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرنے لگا، کھانا پکانا جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہوتی تھی اس کے مطابق، لیکن ہون ہے کوئی ہون سال گرا کرو نکل گیا۔ کبھی اتنا چاہ ہوتا تھا لوگوں کو، آج میرا یانا قرآن پڑھنا شروع کرنا گیا، کار کھانا بنانا، لوگوں کو بلانا، بزرگان۔ یہ لکھا ہے جب حضرت مجدد پاک کی رسم بسم اللہ ہوئی نا تو آپ کے جو شیخ تھے، شیخ کمال الدین ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی ہے۔ آپ کے والد صاحب کے پیر و مرشد تھے کمال الدین کیتھری ان کا نام تھا، تو انہوں نے جب آپ کو پڑھائی نا تعوذ پڑھائی، بسم اللہ پڑھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، انہوں نے اتنی پڑھائی، اگو مجدد پاک شروع ہو گئے ادھر، وہ سب حیران ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، سورہ نساء مکمل، ہیں جی 5واں پارہ مکمل، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں پورا، اور 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ نے یہاں کے بس کیا، سارے حیران کہ بھئیہ جو رسم بسم اللہ ہے، یہ یانے نے بہ کے 15 پارے 14 پورے تو 15ویں دی پہلے آئی تھی سنا چڑی، وہ سارے حیرانوں کے پوچھتی ہیں شیخ احمد یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرما لگے میری والدہ صاحبہ کو یہ 14 پارے مکمل اور 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت زبانی یاد ہے، میری والدہ نے مجھے گود میں لٹا کے اتنا قرآن پاک پڑھایا یہ زبانی کہ میں نے والدہ صاحبہ سے سن سن کے یاد کر دیا، لیکن ہون کچھ بھی نہیں ہے جی، ہون نہ ابو نو پتہ ہے ابو دی کی ڈیوٹی ہے دینی لحاظ نہ، اور نہ امی نو پتہ ہے کہ امی دی کی ڈیوٹی ہے دینی لحاظ، تو میں سب سے زیادہ پریشان حضرت ان بچوں کے لیے ہوں کہ حضرت ان کا کل کیا بنے گا، کیونکہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کا ابو میں ہوں، ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ مائیں ملی ہیں حضرت جی، جن کو نہ خود خدا یاد ہے، نہ خود رسول پاک یاد ہے، نہ انہوں نے آگے حضرت ان بچوں کو کچھ بتایا سکھایا، اس لیے حضرت جی یہ بھی کچھ نیچے گڑیا ہے، ایس پاسے آ جاؤ حضرت اور کھولو اپنے کرانچ قرآن حضرت۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، ہوئے چلے ہو کل بے کے کوراں جو ڈیکاں کرانگے کوئی قبول پڑھ کے سانوں پیج چھڑا لینا، کتے پیج چھڑا جے وہ اپنی لی پڑھا چھڑو ہے یار، کل کم از کم جمعہ لے دن آکے میری قبر تے سورہ یاسین تے پڑھ چھڑک کرنا آگے نہیں ہو دلی پڑھانا، اور یہ حضرت صاحب یاد رکھنا، کوئی اللہ
میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت پہلا آسمان کوئی چپے جنی جگہ بھی نہیں خالی جتھے کوئی فرشتہ کسی اپنے انداز اللہ دی تسبیح نہیں کہہ رہا، کوئی کھلو کے کہہ رہے ہیں، کوئی رکوع چ کہہ رہے ہیں، کوئی سجدے چ کہہ رہے ہیں۔ اے زمین تے تینوں مینوں تے جنات نو کڈ کے باقی سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ دا ذکر کر رہی ہے، صرف تو میں تے جنات، باقی ہر چیز طوعاً او کرہ، پاویں چاہے پاویں، ہر ویلے اللہ دے ذکر چ مشغول ہے، صرف تو میں بھولے پائے ہیں۔ یہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جو ہے نا وہ ذکر کرتے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، قلب مبارک میں بس ایک خیال گزرا کہ شاید اس وقت اس جنگل بیابان میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں تنہا ہی ہوں۔ لکھا اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا کہ ذکر کی صدائیں بلند کرو، لکھا سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا دیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا جی، اللہ نے پردے ڈال رہا۔ ان مینوں حضرت جی جے سیب دی تسبیح سنون لگ پہ دل کرے گا کھان کے؟ جے مینوں حضرت جی آٹے دی تسبیح سنون لگے تو دل کرے گا انہوں گنن تے؟ دل کرے گا حضرت انہوں آگے تے چاڑن تے توے تے؟ نہیں دل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے پردے پا چھڑے تاکہ نظام زندگی نہ رک جائے کتے۔ باقی ہر چیز حضرت ہر چیز اللہ دا ذکر کر، لیکن پردے نہیں، پردے چکے حضرت سارا جنگل گونج اٹھا ذکر الہی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں عرض کی تھی رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ فرمایا کلیم اپنا عصا مارو زمین ہوتے، آپ نے عصا مارا زمین پھٹ گئی ہے، لکھا نیچے سے پانی ابلتا ہوا دکھائی دیا۔ فرمایا میرے کلیم انہیں دیتے بھی مارو ہے، لکھا آپ نے پانی تے عصا مارا پانی پیچھے ہو گیا، اندرو ایک کالے رنگ دا پتھر نکلیا۔ فرمایا کلیم میں دیتے بھی عصا مارو ہے، لکھا جب آپ نے اس پہ عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا جانور نکلا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہر چیز پتر کر رہی ہے، نہیں کر رہا تو تو اور میں نہیں کر رہا، ہر چیز بالکل اپنی جگہ کر لیے یار۔ کل کوئی سانو پڑھ کے پیچ چھڑ میں کرن گیا، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے پتر آج وقت ویلائے جاندہ پہ ہے جوان بچہ جس کے سال ثواب کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا دیکھو، اسی طرح پتر کوئی پتہ نہیں کدی کدی واری آئی کھلوتی ہے، اور اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے پروگرام بنائے انہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ ساڑی پلاننگ جی سب کچھ ہے، بس موت کوئی نہیں ہے۔ یانیاں دے بیاہ بھی نے، دوترے بھی نے، پوترے بھی نے، کار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کڑ بیٹھے ہیں تے اپنی پلاننگ جو موت کڑ بیٹھے دی ہیں۔ یہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے جی، سونیاں لوکاں دیاں سونیاں محفلہ حضرت۔ اب تو خوش آمد ہے حضرت، اب تو خوش آمد نے بیڑا گرک کیتا ہے۔ کدی پیران کل جانا تو سونے سونے پھول لب دے ہندے سن حضرت، ہون نہیں ہے۔ ہون پیران کل میر مریدان دا اور پروٹوکول ہے، غریب مریدان دا اور پروٹوکول۔ میر مرید پیر صاحب نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندے نے، اور ماڑے مرید باہر ٹوٹیاں تھالیاں جڑا دال کھاندے نے۔ تربیت والی تے گل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کتے کتے ہے، میں نہیں کہاں گا کہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ویکھو کدی حضرت جی اینا پاکان دیاں بارگاہاں جو کس طرح دے پھول لب دے ہندے سن حضرت، لکھے لوگ بیٹھے تھے حضرت۔ اب تو اصل میں حضرت جی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ادب اداب کا نہیں پتہ کسی کو بھی۔ اللہ حضرت جی اداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگوں کو بٹھایا جائے، جنہاں چٹیاں داڑیاں نے، لیکن مجھے میں نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں کسی، آپ کا کیا قصور ہے؟ اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے، جنہیں تسی جوان ہو، جنہیں پیچھے بڑے بیٹھے ہیں، تسی اٹھ دے کہ نہیں حضرت جی تسی بڑے ہو، تسی اگے سونے لگ دے، اسی پیچھے بہنے ہیں چل کے،
لیکن کیونکہ آپ کا قصور نہیں بتایا کسی نے، نہ میں دسیا، نہ امی نے دسیا، نہ سکول والے نے دسیا، نہ کالج والے نے دسیا، نہ یونیورسٹی والے نے دسیا، کسی نے دسیا ہی کھ نہیں. اور نہ ہی حضرت جی اسی بھی سیکھن لی گئے، اسی بھی سکول با پاس ہون لی گئے، پاس ہوندے گئے ٹردے گئے، پاس ہوندے گئے ٹردے گئے. تعلیم و تربیت تو ہوئی نہیں کسی. میں حضرت 7 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں دورہ کر کے. وہاں نا آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ہے تو سٹی بھی کا نام بھی آکسفورڈ ہے حضرت. وہاں میرا ایک پروگرام ہوا تو جو ہمارے کچھ احباب وہاں پڑھ رہے ہیں بچے، یہاں اور بھی تو ملے، تو اسی پہ نا بعد میں بیٹھک ہوئی تو یہ تعلیم پہ بات شروع ہو گئی. وہ بچہ بتا رہا تھا، کہتا حضرت میں جس دن پہلے دن آیا نا، کلاس سی میری، ساڑی پہلی کلاس سی یونیورسٹی اسی میرا 7 8 یا 9 جنے ہوں گے کلاس وچ. کہندا اسی کلاس بیٹھے، پروفیسر آیا، انہیں آ کے نا تے پوری کلاس نظر ماری تے ایک جانا سی تو ذرا کپڑیاں تو بھی تے صحت تو بھی نہ ماڑا ہی سی. انہوں نے کیا اٹھیا اور انہوں نے کیا کلاس جو باہر نکل جا، باہر جا کے کھڑا ہو جا، تو میری کلاس نہیں اٹینڈ کرنی. کہندا کلاس جو ٹر گیا. کہندا ان پروفیسر جڑے اسی باقی رہ گئے نا سانو پوچھدا ہے کہ میں ٹھیک کیتا یا غلط کیتا. کہندا ہے اسی سارے نے کیا تسی غلط کیتا ہے، ظاہر بھی پڑھن آیا ہے، پھر تسی اٹھا کے ادھے تے کوئی فرد جرم بھی نہیں لائی ہے کہ بھئی تیرا ہے قصور ہے تو تاں تو آج میری کلاس نہیں اٹینڈ کرنی. جرم نہیں، وجہ نہیں، تسی پڑھ کے انہوں کھڑ چھڑے اپنی. انہوں نے کہا میں غلط کیتا ہے نا. انہوں نے کہا پھر تم غلط کر رہے ہیں تسی بولے کیوں نہیں، میں نے روکیا کیوں نہیں. اینو کہندے نے تعلیم، اینو کہندے نے تربیت، جڑیاں کہ ساڑے سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں چ نہیں ہوندی. اسی جنہیں پڑھن پڑھانا نے اسی قسم چک لئی ہے جی کتاب تو ایک لفظ بھی ادھر ادھر کوئی نہیں ہونا. بس وہ لیکچر جڑا میں پچھلے 13 14 سالاں تو ہر سال ہی دین دے ہیں، بس وہی دین کوئی نہیں. حضرت ہے نا جانے نو آکھنا ہوئے پترو انہوں نے ایپل بنا چھڑیا، انہوں نے سامسنگ بنا چھڑیا، انہوں نے نوکیا بنا چھڑیا، انہوں نے مرسڈیز بنا چھڑی، انہوں نے اوڈی بنا چھڑی، انہوں نے ہمر بنا چھڑی، انہوں نے لمرگینی بنا چھڑی، انہوں نے سونی بنا چھڑیا، انہوں نے پینا سونی بنا چھڑیا. اور چوڑے ہو جو تسی کی بنایا ہے تو کی بنانا دا پروگرام ہے؟ کچھ بھی نہیں. قوم کا بیڑا گرک ہو گیا. اتنی لائق فائق قوم حضرت زیرو کر دی گئی ہے. لائق فائق قوم، میں نہیں کہاں گا تو یہ نکمے ہو پتر، بہت لائق فائق ہو لیکن نکمے کر دیتے گئے حضرت. اب دیکھو نا حضرت جی ساڑے جڑے چھوٹے پرائمری سکول جڑے نے حضرت جی پہلی تو 5ویں تک اتھے جا کے ویکھ لو تقریباً حضرت جی 98-98% او مساں پڑھان دیئے نے پئیاں کہ جنہاں دا ویاہ نہیں ہون رہا تے ویلیاں سنت کر دینے کہ چل ٹائم لگایا کر. خوب پڑھان کی دوں آئیاں نے حضرت، ٹائم لگانا آئیاں نے لگان دیئے نے روز حضرت ٹر جان دیئے نے حضرت. انہوں دی سرخی ویکھو، انہوں دے میک اپ ویکھو. میں میرے خیال سے آج تک ایک بار صرف اپنے بچوں کے سکول میں گیا ہوں تو میں مساں دا فیشن ویکھ کے گھبرا گیا، میں نہیں دوبارہ کدی گیا. وہ بڑا کہندے نے بابا کو کھو سکول آئے، میں کو ساڈا بابا جڑا نہ ہو کی کریے تکلیف ہوندی ویکھ ویکھ کے. وہ بی بی تو پڑھانا ہی ہے، تو پڑھا تو کی کرنا ہی ہے. قوم فیل کر دی انہوں نے حضرت جی. لائق فائق لوگ حضرت جی زیرو کر دی انہوں نے پکڑ کے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت وہ میں پھر وہ بچوں کے ساتھ کافی باتیں ہوئیں جو ادھر فرق ہے جو ادھر فرق ہے، کافی زیادہ ہماری آپس میں باتیں ہوئیں. لیکن وہ بس کیا کر سکتے ہیں حضرت جی، دکھ ہی رو سکنے ہیں. ایسے پتر گل ودی جائے گی، چلو میں تھی گل نو چھڑ چھڑنا نہیں اگے لے کے جانا. محنت کرو یار، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. انہوں نے سکھاؤ، انہوں نے ایس پاسے لاؤ. پتہ وہ امام حسن پاک رضی اللہ سونی محفل اگے سارے وڈیرے بیٹھے چٹیاں داڑیاں والے. دیکھو کیسا سونا انداز میرے امام پاک کا تربیت کا. مفہوم ہے بات کا، منون نہیں ہے.
آپ نے جتنے سفید داڑیوں والے بیٹھے تھے نا، آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، جو کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی حضور آپ امام پاک ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، آپ اولاد علی ہیں، آپ شفیع مصطفیٰ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے آپ کچھ حکم کریں اور ہم لبیک نہ کہیں؟ حکم فرمائیں، کیا ماننا؟ دیکھو کتنی سونی تربیت کی تھی میرے امام پاک نے۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ بھائی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں، جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ کیونکہ جواب مشکل تو کوئی نہیں ہے، یہ بالکل عام بچیاں نوں یہ جواب آتا ہے۔ اس لیے سب نے عرض کی امام صاحب کیونکہ فصل پک گئی ہے، تو جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوہ چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو، کسے ویلے بھی کٹائیے، تسی پکی فصل ہو، کسے ویلے بھی کٹائیے۔ ایسے تو چلو تسی معاملہ نہیں نا، میں حضرت اسلام آباد گیا پروگرام تھے، میں کو 2-3 واری کیا میں جی چٹیاں داڑیاں والے ہو، تسی پکی فصل ہو، ان کٹائی، وہ سارے چٹیاں داڑیاں لے نس گئے۔ تو میں نے اگلے دن مولوی صاحب دا نا فون آیا، کہندا بھاجی حضرت سارے لڑے نے میرے نال لاگ، انہوں نے کہا خبردار کدی یہ دوبارہ مولوی بلایا تھے پتر نسیاں نسن کوئی نہیں جد دینا انہوں نے، اتوں تو ہو سکتا تھی اٹھ کے نس جاؤ، یہ مولوی کی کہندا پہ ہو چٹیاں داڑیاں والے پکی فصل نے تو کٹائی ہو، لیکن انہوں نے نسن دینا، آرڈر آنا ہے، آرڈر از آرڈر، تو پاویں جتھے مرضی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو جتھے مرضی بڑھ جا، آرڈر از آرڈر ہے۔ میاں صاحب نے کہا نہیں، اوچے ٹیبے شیراں ملے تے ٹھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں۔ آرڈر از آرڈر، بلکہ کیا کہا، عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، او دیگر نوں جے ٹینا ہوئے کونوں کل کل مریے۔ یہاں تے حضرت کو ہاتھ کھلا رہے نا کہ بھاجی میں نہیں ٹینا، تو رو دینا بھی گل کر لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹینا ہے؟ میاں صاحب تو کہندے نے بڑے بڑے اساں ٹین دے ویکے، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی پٹو، صدر ایوب، جنرل یحییٰ، چھوٹے نام نہیں حضرت، بڑے 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 نام نہیں حضرت۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وصال، پیر سید میر علی شاہ صاحب وصال، حکیم عبداللہ صاحب وصال، پیر سید توئی شاہ صاحب وصال، حافظ محمد عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وصال، شیخ الحدیث غلام حیدر خادمی صاحب، کیڑا پہی رہنا ہے؟ بڑے بڑے اساں ٹین دے ویکے تے زوراں ور سترانے، ٹھینا ہی ٹھینا بھائی، پھر کی آکھیا گل بھی مکائی ہے جی، لمبی ہوندی جانی ہے، پھر کرنا کی ہے، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔
حضرت جی ڈرنا ہی ہے نا پھر پلے ہی کک نہیں تو پھر ڈرنا ہی ڈرنا ہے اتنے تو یہ گیا کہ جان ہی نہ چھٹنی ہے کہ میں فلانا رانا صاحب ہاں یا میں فلانا گجر ہاں یا میں بٹ ہاں یا میں کہنا جو ایسا اتنا ہی ایسا ہے تے دس ساڈے سونے تو ایویں کہ نہیں ہے وہ اتنا ہی رہ گیا سارا کچھ سانوں نہ گجر سجر دس کوئی بھی وہ اتنا ہی سی بس سانوں اے دس ساڈے سونے تو ایویں کہ نہیں ہے سانوں اے دس 5 نمازاں پوریاں نے کہ نہیں پوریاں سانوں اے دس مالک دا نام لیندا رہیا کہ نہیں لیندا رہیا سانوں نہ دس تو نون لیگ دا یا تو پی ٹی آئی دا یا تو پیپل پارٹی دا تو جڑی بھی پارٹی پولٹی دا ہوے سارے لمحہ پائے ہوتے ہوے سارے لمحہ پائے نہیں ہوتے تیرے جننے ہن لیڈر لوڈر ہوے سارے گرز پین ڈے فرشتیاں گرونا تو کو پلے آئی تو دس نہیں تینوں بھی ہونا نالی لانے ہیں تو کہنا میں اس جماعت دا ہاں تینوں ہی لائی اسے لین وچ دس مر ربو کا رب کون ہے تیرا ماں دینو کا کیڑے دین تے سیں تو نبی پاک علیہ السلام دے بارے کی کہندا رہے ہیں اس لیے پتر محنت کرو جی محنت کرو لوئے لوئے چلو جی ماں آخری گل ٹائم کی ہوئے وہ توڑی خیر ہو جائے بڑا ٹائم ہو گیا تھا لو جی آخری گل کر کے گل مکا چھڑنی ہے حضرت شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرت ہے کیونکہ اثر بھی پڑھنی ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جی 2 بابے شیخ سعدی گلستان بوستان اور مولانا روم مسنوی حضرت جی میں حضرت جی بڑیاں کولیاں گولیاں ہے نا بابے نے مٹھیاں کر کے امت نو دے چھڑی ہے لیکن امت نے حضرت تو کدی حضرت میں گلستان بوستان آلو تے نہیں کہاں گا لیکن کدی حضرت جی مسنوی شریف جڑے پیر سن اپنے مریداں نو بٹھا کے تو پڑھان دے ہوندے سن کدی مسنوی شریف تو جڑے پیر سن اپنے مریداں نو درس دے ہوندے سن لیکن جڑے ہن اسی موجودہ پیر ہاں دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ گلاں ہی ایویں دیاں نے جدوں میں سنانیاں تے مریداں نے پیا میرے ول ویکھنا پیرو آپ ہی کی کری پھردے ہو اس لیے اسی ہونا اندیاں گلاں نہیں چھیڑ دے عرس کرا لینے اپنے ابو جی دا دادا ابو دا لیکن وہ بھی سارے خوش آمدی بلائے ہوندے جنہاں نے یہ کہنا میرے پیراں دیاں مچھاں وہ سارے خوش آمدی بلائے ہوندے وہ سارے نوٹاں لے آئے ہوندے نے خوش آمد کری جاندے نے میں تے میرے مرید انہوں تھدیاں لائی جانے اور کری جاندے نے اس لیے پتر ہے گلاں اسی مکا چھڑیاں اسی ہوں اپنی سٹیجاں تے کوئی آئیں دی گل نہیں چھیڑ دے کہ میرے مرید میرے علی پہ ویکن وہ پیرو اے کی تے تسی کی اس لیے پتر اسی چھٹ کٹ چھڑے آئیں دا سارا کچھ جی ہوں تسی دیکھو گے عرساں تے بھی نعت خانی ہوندی دبا کے ادھر جی علماء نو کتھے بلایا جاندا ہے جی مولوی بلائے جاندے نے تو میں اپنے ارگے ہی بنانا جنہاں نے جاندیاں مینوں جنتی کر کے جانا ہے اور کہہ کے جانا ہے کہ سیالکوٹ تے آلے دوالے مصباحی جا پیر ہی کوئی نہیں تے مریداں نو تقریر چ کہہ کے جانا ہے اوئے مر جائیو پیر دا خطا نہ چھڑیو ہے پیر پاویں جو مرضی پیا کرتا پھرے یہی ہو رہا میرا روز کا کام ہے ہم تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں بھائی معافی دے چھڑو ماڑے بندے ہیں ایسی یہی ہوتا ہے حضرت بٹھا کے ہمیں باقاعدہ پہلے کمرے میں بتایا جاتا ہے تسی اے کہنا ہے بھائی ساڑھے کنی ہے کیا ہے اسی او ہی کہنا جو انہوں نے کیا تھا وہ اس لیے پھر پیر صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں ان کے مرید بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو بہتر میں آدھے ہیں کاکے نو کہن دیا میں یار تھک گیا بڑا کچھ بھی کہنا 4-5 سالوں انہیں یہ کہ اپنے آلے دوالے محنت کریے اینا پائیاں ویران دا ترلا پائیے یار کو نماز پڑھو سارے کو اپنی معافی دا کو سامان کٹھا کریے بہت رنگ ہمیں باقاعدہ چٹیں دی جاتی ہیں اے تسی کہنا ہے تے اے تسی بولنا جڑے جڑے بھائی آستانے آج بھی حق سچتے ہیں میری تے دعا ہے اللہ انہاں دی خیر فرمائے جڑے بھی پیر صاحبان آج بھی امت دی فلاح لئی امت دی اصلاح لئی کام کر رہے ہیں اللہ انہاں دی جڑے میرے ارگے ٹریک تو لے گئے ہیں انہاں لئے اسی دعا کریں گے اللہ انہوں ٹریک تے واپس لے آئے باقی تو پتر پیر کا اور کیا کام ہے میرے بچے پیر دہ ہی کام میں بندے نو رائے راستے لے آنا میں ایک دکھ سے بات کہنے لگا ہوں حضرت جی میں حضرت جی آج جننے پاکستان دے پیراں سی آج اسی سارے پیر اعلان کر دئیے کہ جننے نماز نہیں پڑھنی او ساڑا مرید حضرت صاحب پاکستان دی 70% آبادی نمازی ہو جائے گی حضرت صاحب بات غلط تو نہیں کی
3% باقی بچتے نے ہو تقریباً 70% ہو پاکستان دا سنی ہو آج سارے پیر اعلان کرن جس مرید نے نماز نہیں پڑھنی ہو ساڈا مرید حضرت صاحب باجرہ گڑی تو لے کے سیالکوٹ تے سیالکوٹ تو لے کے لاہور تے لاہور تو لے کے کراچی تے کراچی تو لے کے کوئٹہ تے کوئٹہ تو لے کے ڈیرہ غازی خان تے ڈیرہ غازی خان تو لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تے ڈیرہ اسماعیل خان تو لے کے سوات تے سوات تو لے کے پشاور تے پشاور تو لے کے پنڈی تے پنڈی تو لے کے مانسیرہ تے مانسیرہ تو لے کے کشمیر تے کشمیر تو لے کے جیلم تے جیلم تو لے کے پھر گجرات تے گجرات تو لے کے پھر سیالکوٹ تک جنیاں تیریاں مسجدہ نے تھوڑیاں پہ جڑیں ایک مسجد دو دو تین جماعتیں کرانیاں پڑھیں اتنا نمازی ہوگا لیکن اس وقت حالات یہ ہیں حضرت جڑیاں کو ساڑھے کل 10 مسجدہ نے او دی پہلی صف بھی نہیں پڑھی جاندی ہے پھر یہ آستانے کیا کر رہے ہیں ان کا کیا کام تھا اور ان کی اولین ڈیوٹی کیا تھی ان کی پہلی ڈیوٹی میں نہیں کہتا کہ پیر کی دعا سے پتر نہیں ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ پیر کی دعا سے کاروبار نہیں چلتا ہے اللہ سنتا ہے اپنے پیاروں کی لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر نہیں ہے تو پتر ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر نہیں ہے تو کام چل ہی نہیں سکتا یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر ہے نہیں تو مرید ترقی نہیں کر سکتا سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے لیکن پیر کی پہلی ڈیوٹی پتر دینا نہیں ہے پیر کی پہلی ڈیوٹی ہے مرید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا بندہ بنانا میں نہیں انکار کر رہا کہ پیر یہ کام نہیں کر سکتا پیر دی دعا نہ پتر نہیں ہوں پیر دی دعا نہ تقدیر نہیں بدل دی میں اگری ہوں میں سنی ہوں الحمدللہ حنفی ہوں بریلوی ہوں ماتریدی ہوں نقشبندی ہوں میں قادری ہوں میں چشتی ہوں میں سوروردی ہوں میں انکاری نہیں ہوں کہ اللہ نے اپنے مقربوں کو کوئی تصرف نہیں دیا نہیں دیئے اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقتیں لیکن یہ بھی پتر گل ہے کہ یہ نہیں کہ جو ان پیر نہیں ہے تو پتر ہو ہی نہیں سکتا یہ جو پیر نہیں ہو سکتا ہے لیکن پیر دا پہلا کام ہے مرید نو اللہ اور اللہ دے رسول دا رستہ وکھانا باقی سب بات اللہ یا رسول اللہ تو یہ کبھی مثنوی شریف کبھی پڑھائی جاتی تھی اب بھی ہوں گی بڑیا خانقاہیں ایسی ہیں بڑے بڑے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے یار کیڑے کیڑے سونے لوگ آج بھی ہے لیکن میرے ورگے بھی نہیں جنہوں نے کہ رون بھی آندا کہ وہ یہ کی ہے بھائی لیکن پتر قصور تاڑا بھی بڑھا دے بیچ جیسے مرید ہوئے دئی پیر تانوں کی دو پتروں والا پیر چاہیے تھا جڑا نماز لوا کے چاہیے تھا تانوں وہ والا پیر چاہیے تھا جڑا کبھی کوئی نہیں کہا کیا آپ پہ چھڑا لوائیں گے اب بس تو ادھروں نہیں کام مولا ہون دینا ہے عرس شرس دے ہوتے تو دھیان رکھنا ہے باقی چھڑا لوائیں گے اسی تو ٹینشن کانوں لینا ہے سانوں ہی دے پیر چاہیے تھا جڑا سر تے ٹوپی رکھنا لو آکھے جڑا حضرت جی سر تے پگ رکھنا لو آکھے جڑا داڑھی شریف لو آکھے جڑا آکھے پترا لال کھایا کر رام نہیں کھانا چاہیے تھا تانوں پیر ہو نہیں چاہیے تھا سانوں وہی پیر چاہیے تھا جڑا آکھے پترا کوئی ڈڈو مچھی نہیں چھڈنی باقی پیر جانے تے پیر دا کام جانے کوئی ڈڈو مچھی نہیں چھڈنی ہے پتر ساریاں کڑاچ کر لینی ہیں بس اے کرنا ہے کہ ڈڈو دیاں لتاں عرس تے سانوں دے جانی کرنی ڈڈو دیاں لتاں سمجھ دے ہو نا وہ میں اصلی نہ دے آئیو کتے وہ پوچھن پیر صاحب ڈڈو دیاں لتاں کانوں باقی ڈڈو تیرا ہی ہے لتاں سانوں دے جیا کر ماں تو ہی خالی لتاں ہی لے جو ہے کہ پیر صاحب کنوں ایک ہی ہوئے وہ جی مصباحی صاحب آئے ہیں تو کہنے ہیں ڈڈو دیاں لتاں پیرانوں دینی مینوں بھی انہوں نے لینا حضر کیتا ہے ادھر آہاں تینوں کی ہوئے آج کل توں لگا مرید ساڑھے خراب کرن اللہ دی پناہ پتر اللہ دی پناہ پتر وہ ایڈا گڈاڈا دن ہونا ہے علماء بیٹھے نے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّا جب زمین کو کوٹ کے ایڈا سخت دن ہونا
اور کیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے حضرت اس دن لین در لین کھلوتے ہوں گے، اور کی ہوئے گا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ ڈاڈا دن، ڈاڈا دن، بڑا ڈاڈا دن۔ اللہ دی پناہ پائی۔ میں تے پتر جنہیں بچے نال وابستہ نے میں کہنا پائیو خدا دا واسطہ جی میں آپ بڑا ماڑا گناہگار بندہ کوئی اس طرح دی گل نہیں پائی۔ میں تو ادن اپنے بڑے جواب دینے، میں تو ادن پتر اپنے بڑے جواب دینے۔ میں ہونا دیاں ویک کے آیا اپنے دے وچ نہ کچھ بچے تحفے دے جاندے نے ادھر جی بڑا لینے نوں موڑی دا او کیوں پتر میرے سر پار چڑھی جاندے ہو۔ میں کھولیا تے میرے کو 7 کوٹ سن ادھر جی، تو منوں تو پتر نے کوٹاں نوں پوچھ لیا تو میں تو اتنے پاس جانا 10-7 کوٹ کانوں رکھے سن۔ 2 گڈیاں نے میرے کو بچے متحد انہوں نے پوچھ لیا میں دا کی جواب دیں گا۔ وہ پہلے ایک بچہ منو آئی فون تحفہ دے گیا، شکر ہے حضرت چوکتا جان چھٹی میری کتے ہو دے کل ہو دے تو پیا ڈر لگتا سی یہ تے نہ بڑھیا جاواں تو 2 لاکھ دا موبائل کانوں رکھیا سی۔ چپ علی پائی معافی میاں ویکھو نا حضرت جی آج دے سارے پیر کٹھے کریے تے میاں محمد بخش دے پیران دی توڑ نہیں پہنچ دے حضرت ویڈا مرد کامل سی حضرت، لیکن او سی سچا تے سچا پیر کی کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اوہ اچیاں شانہ والے او فضل کریں تے بخشے جا میں ورگے منہ کھا لے۔ تو بس چڑھا لواں گے کدو چڑھا لواں گے پتر کدے چودن نعمت ہونی مالک دے سامنے جتھے آدم علیہ السلام جان تو انکار کر چھڑن میرے کو نہیں جان ہوتا ہے، جتھے نوح علیہ السلام نہ جان، جتھے ابراہیم خلیل اللہ کہن میں نہیں جانا سامنے حج رب جلال چھے، جتھے عیسیٰ روح اللہ کہن، جتھے موسیٰ کلیم اللہ کہن، جتھے لوط علیہ السلام، جتھے ہود علیہ السلام، جتھے زکریہ علیہ السلام او کہن تو انہیں کی تو چڑھانا ہے بھائی پھر سارے یعنی نبی علیہ السلام کل جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمانا ہے ہاں میں ہی ہاں اس کام دے انا اللہ، لیکن پتر اتھے بھی علماء بیٹھے دیں اتھے بھی کی ہونا ہے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے سر مبارک تو اپنی پاگ شریف لا کے پھر حضرت عرش دے تھلے رب کے سجدہ کر اپنی امت واسطے حضور پاگ لان گے۔ اور پھر بھی پتر یاد رکھیو پھر بھی کھلی چھٹی کوئی نہیں ہونی ہے، پھر اینا ہوئے گا کہ صاحب شروع ہوئے گا، یعنی کہ اس بعد ہونا ہے کہ پھر بھی کی ہونا ہے کہ صاحب شروع پھر صاحب شروع اللہ 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 ایسے رہتے لکھیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو کسی پرندے نو ویکھ دے تیا فرمان دے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوندہ ہے، تو درختاں دے پھل کھانا ہے، تو چشمیاں دے پانی پینا ہے، تینو پوچھیا نہیں جائے گا، تینو سوال نہیں ہوئے گا، ابو بکر نو پوچھیا بھی جانا ہے، ابو بکر نو سوال بھی ہونا ہے۔ اللہ حضرت ابو بکروں نے جڑے عشرہ مبشرہ بچو پہلا نمبر دے دے، حضور نے فرمایا جنت دے اینے دروازے نے، کسی نو ایک چو کسی نو دوں چو آواز آنی ہے، واحد میرا ابو بکر ہے جنہوں ہر دروازے چو آواز آنی ہے۔ فرمایا جننے اسلام تے میرے تے کوئی احسان کیتا ساریاں دا بدلہ دے چھڑے آئے، ابو بکر دا بدلہ اللہ دے گا۔ او ابو بکر ہے کہہ رہے اس لیے پائیے سی آپی پیرہ فقیرہ والے ہیں، اسی آپے مرشد والے ہیں بھائی، اسی کسی پاک دی بے ادبی کرن دی سوچ نہیں سکتے، لیکن جڑی گل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہر سارے پیر آکھن بھائی جنہیں نماز نہیں پڑھنی ساڑھے کو نہ آئے ہے،
نہ سانو ڈڈو دیاں لتاں چاہیے نے، نہ سانو ڈڈو دے ڈیلے چاہیے جدے نا تے بیٹھے ہاں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ساڈے لی ساڈا اللہ کافی ہے۔ جدے نا لی جدے کام لی بیٹھے ہاں پہ چلا لے گا آستانہ پائی، سانو نہیں اکاں چکاں چاہیے کو رکھ نماز پڑھنی ہے تے تیرا میرا تعلق ہے، نماز نہیں پڑھنی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی جڑا نمازی نہیں رب تے رب دا رسول کہہ رہے ہیں ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں، تے پیر مرید کتوں آگے وچ گئے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ پیران دے پیر حضور غوث اعظم، پیران دے پیر حضرت پیر سلطان باہو، ایک فرمایا جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، ایک فرمایا جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ پھر کی رہ گیا مگر حق بھی نہ رہے مگر، اس لیے پتر نمازی ہو جو سب نمازی ہو پتر۔ میں تانوں بالکل پتر کوئی نات خان پائی بیٹھا ہے میری گل دا غصہ نہ کریو، میرے درد نو سمجھیو پتر، بس اپنی سادگی چ میں کہاں گا کئیوں نو پتہ ہے وہ جان کے کرن دے بڑے بڑے آئندے شیر تانوں سناندے نے اور تہاڈا نا وہ اندروں تسی بڑی روح راضی ہوندی گل ہے بھائی کام بن جانے، اس طرح کچھ نہیں جو بچے ہونا ہے۔ سب نہ سچی گل قرآن دی گل ہے، سب نہ سچی گل اللہ دے سونے محبوب دی گل ہے، اور قرآن سن لو قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ میں اکثر ساڑھے نات خاں پائیے شیر پڑھ چھڑ دینے حضرت جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، ماما خدا دا خوف کھا، قرآن کہہ رہے ہیں جے تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا۔ تو کیڑے مونہ لوکاں نو پہ کے پیا کئی پھرنے، اور پتہ بھی انہوں کہ میرے سامنے جننے لوگ بیٹھے نے 100 بندے بیٹھے نے 95 بے نماز بیٹھے یا ہر پوری گل کر کہ بھائی اللہ دی عاشقاں تے محبوبہ دیاں گلاں نے، تیری میری گل نہیں۔ نعت خان کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ شعر پڑھ رہا ہے نا، اس کی اب ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ساتھ بتائے بھی، مثلا وہ شعر پڑھ رہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان، لیکن وہ دی ڈیوٹی ہے نال آنکھیں بھی آنکھیں پائی۔ اے شعر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے، او عاشق رسول سن، او فنافر رسول سن، اے او دی گالی نہ میں احمد رضا نہ تو احمد رضا ہے، یہ نعت خان کی ڈیوٹی ہے۔ اس کو پتہ ہے سامنے سارے بے نماز بیٹھے ہیں، سامنے سارے داڑھی منڈے بیٹھے ہیں، ساتھ بتائے بھی کہ پتر یہ شعر امام احمد رضا خان صاحب دے، وہ محب تھے، وہ عاشق تھے، وہ فنافر رسول تھے، یہ انہاں دی گل نہیں، نہ تو احمد رضا ہے نہ میں احمد رضا جے تو میں نہ نماز پڑھی چھتر پینے نہیں ہے انہاں واسطے یا خوف، یہ نعت خان کی ڈیوٹی ہے۔ جب وہ شعر پڑھے لوکا میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی، نعت خان کی ڈیوٹی ہے، خطیب صاحب کی ڈیوٹی ہے، ساتھ وہ بتائیں بھی، او میرے پائیو اے شیر میاں محمد بخش صاحب دے یا منصوب ہے انہاں دے نال جو بھی معاملہ ہے، او سی یا نہ تو محمد بخش ہے نہ میں محمد بخش۔ محمد بخش کہہ سکتا سی جس بندے نے اپنے جنازے پہ قید لگائی ہو، اے میرا جنازہ پڑھان لئی ایمی مولوی سلیمان آردہ کو مولوی نہ کل ہو جائے، بلکہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بندہ آگے آئے جس نے ساری زندگی کبھی سانکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اوہی محمد بخش، نہ تو محمد بخش ہے نہ میں محمد بخش ہاں، انہوں نے تو پھر حضور نے آنا ہی آنا ہے نا، جس نے اتنی ڈیوٹی کی ہو حضرت، جس نے اتنی وفا کی ہو اس کے لیے تو پھر حضور نے آنا ہی آنا ہے نا حضرت۔ لیکن تو تے میں ہوا جڑے کدی حضور واسطے اپنے گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں گئے ہے، تیری قبر چ حضور نے کیوں آنا ہے؟ میں پتر بچے جڑے میرے نوجوان کاکے بیٹھے نے، لو جی تاڑے نال میں بھائی سچ بولیو، جے کو گل نہیں نا میری ٹھیک لگے گی بول دیو نا، میرا لحاظ کریو کوئی، لیکن رہیو ذرا ادب دے دائرے وچ۔ پتر ہن تے خوش ہونا اچھا، پی ٹی آئی دا بندہ پھڑ کتے تے نون لیگ والے چھڈان آن گے، پیپل پارٹی دا بندہ پھڑ کتے تے حضرت جی اے این پی والے آن گے، ایتھوں پتہ لگا بندہ جدہ پھڑیا جائے پیچھے بھی نہ پتر اے نہ کر چھڑیو، میری گل نو ذرا اندر پا کے میں میری گل دا جواب دیو۔
ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? पुत्र जड़े बंदे सन, ये दाता साहब कशफुल मजूब की इबारत है। लिखा जब सैयदना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ उस रात कई औलिया को ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। सब ने अर्ज़ की सोने महबूब आज किवें नवाज चढ़िया? फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हो गया, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। लेकिन पुत्र तू मैं आवां जेड़े कदी अपने घरों उठ के उन्होंने वास्ते मस्जिद च नहीं गए, तेरी कबर च आना है उन्होंने। जी होए चाचा हैं उन्होंने तो पहले क्या छड़िया ही मुसलमान ते काफर च फर्क ही नमाज। उन्होंने क्या दीन दा सतून नमाज है, मोमन दी मिराज नमाज है, मेरी अखां दी ठंडक नमाज है। कैसे पुत्र ये नात खां की ड्यूटी है इधर, लेकिन की वो सिर्फ शेर पढ़ रहा है नाल ड्यूटी कर रहा, वो नाल नहीं कहता पुत्र है इमाम अहमद रज़ा खान साहब का शेर है, ना मैं अहमद रज़ा वां ना तू अहमद रज़ा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, ना तू मोहम्मद बख्श है ना मैं मोहम्मद बख्श। ए शेर ख्वाजा गुलाम फरीद का है, ना तू ख्वाजा गुलाम फरीद है ना मैं ख्वाजा गुलाम। ऐसे पुत्र शेर सुन के मज़ा ले लै, लेकिन तेरी मेरी गल नहीं है, तेरे मेरे लिए कोई अमान नहीं, सानू जवाब देना पैना। अमल कर तो फिर तेरे लिए भी है होएगा, लेकिन क्यों ऐसा कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह साडे काके दी बख्शिश व मगफिरत फरमाए, अल्लाह उहदे दर्जात बुलंद फरमाए। इमाम हसन पाक फसल पक जाए तो की हुंदा फिर हुजूर वड़ लंदे, फरमाया चिट्टियां दाड़ियां वाले वो पक्की फसल हो तैयार रही हो, अन करीब वड्डिया जाना। और मैं जिन्ने मेरे बुजुर्ग बैठे थे मैं हाथ जोड़ के एक एक भाजी मिंट गोल्डन चांस हूँ असी बोनस ते सारे छड़ दईए, सब रंग वेख लेने से मालक ने सानू बड़ा लम्मा मौका दिता है। मेरी हजरत उस दिन मेरा खाला का छोटा मेरा भाई है छोटा असन ना है उसका, अल्लाह पाक ने बेटी दी, लेकिन वो दुनिया च ही मुर्दा आई है। मेरी दुआ है हजरत महफिल च बैठे हैं, अल्लाह उन्होंने ये बदले च पुत्र भी अता फरमाए, धियां भी अता फरमाए। पुत्र मुर्दा दुनिया चाहिए, वह कोई कसूर नहीं सी है, उन्हें कोई गुनाह नहीं सी कीता कि मुर्दा ही, बस की है मालक की मर्जी है। मेरी पुत्र उम्र 40-41 साल हो गई, मेरे च भी कोई ऐसा कमाल नहीं कि जिसकी वजह नाल अल्लाह मजबूर सी कि मैं 40-41 ते लैके आया, है भी वही मर्जी है। उन्होंने रब ने साह भी नहीं लैन दिता, मैनू 41 ते लाया, फिर पुत्र पुछते मैनू होनी है सुलेमान उन्होंने मैं साह भी नहीं लैन दिता, तेनू 41 ते लाया, दस की कीता तू? देखो ना पुत्र नेमत है ना, वो भी रब दी मखलूक सी। कई आए 2 साल लैके टुर गए, कोई हफ्ते बाद टुर गया, कोई महीने बाद टुर गया, कोई 6 महीने बाद टुर गया। साडा जिस तरह जवान बच्चा नहीं 12 वेखियां उन्नियां वो भी। तो पुत्र हूँ जे असी 55 ते 60 ते 65 ते आए तो मालक ने पूछना जे भाजी कि बंदिया सुनिया सी ना तेरे रिश्तेदार वो बचपन जी फौत हो गया। जी अल्लाह पाक, तो तेनों मैं 65 से लैके गया तो तेनों कोई नहीं को अकल नहीं आई, तेनों कोई नहीं कि तू झुकदा मेरे अगे, तू मैनू को राजी करदा, तू मैनू को मनांदा हूँ। हज़रत जी ऐसा पूछो नहीं जो उत्थे जाके। फिर हज़रत जी बुजुर्गों की तो तरबीयत हो गई, हूँ बैठे सन अगे जवान काके मुंडे भी, उन्हें इमाम साहब जवानों वाल मुखातिब हुए। फरमाया जवानों तुहानू पूछा तो तुम भी जवाब दोगे? अर्ज़ की जी इमाम साहब। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, अपनी फसल की खेत की खिदमत करता है, अभी अभी थोड़े थोड़े बूटे निकले होते हैं और एक सैलाब आता है, एक तूफ़ान आता है, तूफ़ानी बारिश आती है और उस फसल को उस खेत को पकने से पहले पहले तबाह कर देती है। जवानों तुसी भी तैयार रही हो, ऐ ना होए किस दिन तकदीर इलाही दा कोई तूफान आए तानू पकन तो पहले पहले तबाह कर छड़े। इत्थे तैयारी भाई जी। और मैं हकीम साहब विसाल तो पहले ना मैं एक दिन अर्ज़ की, मैं हुजूर
ਕੋਈ 100-200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 100-200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਸੋਈਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕੋਟ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਪੱਗ ਹੈ, ਟੋਪੀ, जेब च मोबाइल है, जेब च बटुआ है, नहीं गड्डी खलोती है वो सामने नजरी आन रही है, नहीं बल्कि पुत्र सब ना सस्तियां मेरिया जराबां ने इस टाइम ए भी लैके नहीं जानी। ए मेरे मुंडिया ने लड़ पना आपस, एक ने कहना मैं लैनी है, दूजे ने कहना मैं लैनी है। ये चादर तो मेरे मुंडिया ने लड़ पना, एक ने कहना मैं लैनी है, दूजे ने कहना मैं लैनी है। जे मैं कहांगा भी ना यार चलो चादर नाल टोर छड़ी, वो ना कहना बाबा गया हूँ कानू टोरी है, एडी सोहनी चादर है। नाल की जाना सी, फजर जानी नाल, चेक करो है फजर को नाल पुत्र जोर जानी, वेखो चेक करो जी है जोर को नाल असर जानी है, चेक करो है कोल असर नाल मगरिब जानी है, नाल शाह जानी पुत्र, नाल तेरा कीता जिक्र जाना है, नाल तेरा पढ़िया दुरूद जाना है, नाल किसी माड़े दे काम आया जाना है, नाल माँ प्यो की कीती खिदमत जानी है। चेक करो सारे हजरत अपने अपने चुगे की है साढ़े कोल हजरत जी। और पता है हजरत जी कुरान फिर की कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी, कुरान फिर की कह रहे। अज हो सकता है तुहानू मेरिया गल्लां दा गुस्सा लगे ते तुसी कहंदे हो इनू किते गोता ही लग जे, चुप कर जे किते, कई भी आंदा है आखिरी गल छड्डदा वे कोई नहीं है। जी असी बड़ा कुछ भुगते हैं। अब तो मेरी सामने गाड़ी खड़ी है ना, मजबूरी है, मैनू कोई शौक नहीं, मालक ने बड़ा नवाज छड़िया पुत्र में, बड़ी कोई इब्तदा की बात है। तू तो मैं चिट्टे कपड़े पाने होना सा, मैं नहीं कदी ए वाले पाए। मैं हजरत जी मोटरसाइकिल से आया एंज जी मैं तकरीर की थी, उदू तकरीर का मौजू है नहीं सी, थोड़ा मौजू होर सी हजरत जी। तो मैं जिस टाइम जान लगाना तो हजरत एक भाईया उठिया बड़ा राडो शाडो ने पाई दी, मैं आके कहता है मेरे मुंडे के हथ रखा, मौली गल्लां तू सोहणियां कीतियां ने, लेकिन तू ए वाली तकरीर करनी क्योंकि तेरे कोल है ही कख नहीं। तू तो कहना ही गड्डी कख नहीं जी, जमीन जायदाद कख नहीं जी, तू तो कहना ही तेरे कोल है ही कख नहीं, कंगला है, अपने कपड़े वे, अपनी जुत्ती वे, अपनी मोटरसाइकिल वे, तू तो यही गल्लां करनियां ने। मैं वो गल मैं फिर मैं अपने मालिक को अर्ज की, मैं मालिका हूँ जरा मैं ए वाला रंग भी दे, वो मैनू भी वड्डी जी गड्डी दे। फिर उन्हें दिती हजरत मैनू। फिर हजरत एक दिन असी फिर गए वो कोल, मैं जाके सलाम की, उन्होंने जाके किसी ने कहा ना कि जी को मौलवी साहब आए ने वड्डी गड्डी ते बह के, उन्हें कहा ले आओ अंदर, उन्होंने नहीं पता मैं आया अंदर। तो वो मैनू बड़ा मिल के हैरान हो के मैनू कहता है तुही वही मौलवी साहब हो ना। मैं खैर बह के मैं मदद साहब उदू तुसी मैंने एक गल आखी थी कि तू तो गरीब आदमी है, 70 ते आया, अपने कपड़े वे, अपनी जुत्ती वे, तो तू तो कहना ही है कि ये ज़मीन जायदाद कख नहीं, सब कुछ अल्लाह का जिक्र है, तेरे कल है जो नहीं है। मैं हजरत साहब अपने कैमरे च वेखो बाहर मेरी गड्डी खलोती जे, है मेरे कल मोबाइल जे, है मेरे बटुए च पैसे जे, है मैनू मेरे रब ने दिते ने, लेकिन मैं हुण भी यही कहना कि कख नहीं, सब कुछ मेरे रब का नाम ही है। ये भी पुत्र मैनू हजरत साहब मेरा वाह है ना, मैनू पता है इन्होंने दिलों की गल चलती होंगी है, इन्होंने दिलों च यही चलता होंगे यार मौलवी को है ही नहीं, इन्हें तो यही कहना मैं अल्लाह अल्लाह करे, मेरे को सब कुछ है दुनिया च मेरा नाम है, तो मैं फिर भी कहना पुत्र सब वो नाम है, ए सब इत्थे रह जाने बच्चे, ए मेरी गड्डी मेरे नाल कोई नहीं जानी है। बस इन्ना कोशिश की कि मैं कभी इस गड्डी ते बह के सैन में नहीं गया, मैं कभी इस गड्डी ते बह के किसी कुड़ी पिछे नहीं गया, मैं जदू इस गड्डी ते गया वहाँ मस्जिद च गया वहाँ
جدو اس گڈی چ گیا ہاں بہ کے نبی علیہ السلام دی امت دی خیر خائی کرن گیا ڈر لگتا ہے تو مینوں بڑا لیکن جا کے دی ریڈنگ ویکھو 1,84,000 کلومیٹر ہوں پھر ڈاکٹر نے کیا ہی کہ حضرت صاحب جنہ سفر ہے کو اپنی سواری اچھی کرو چھوٹی گڈی کوئی نہ کوئی مورا لا چھڑے گی اندر گڈی وہ لو جڑی ادھا ٹھبا کم از کم اپنے اتنے لگے علیحدہ تو بھی ڈر آندا ہے لیکن 1,84,000 میں 2 سال چلائی تو ہی اندازہ کرو لیکن جب مالک نے پوچھ لیا ہوئے کیوں گڈی رکھی سی ایڈی وڈی تو یہی عرض کرا گا مالکا جدو گیا تیرا نام سنان نہیں کیا تو بھی ڈر لگتا ہے بچے یہ سب بیٹھے دے سوتے نے پتر نال فجر زور اثر مغرب شاہ جانی بچے کٹھی کرو پتر نال مالک دا ذکر جانا وہ پھر آج شاید پتہ ہے پھر قرآن حضرت صاحب کہہ رہے ہیں وہ دن پھر بندے نے کی کہنا ہے جو مالک نے پوچھنا ہے نا بندے کتھے نہیں نمازاں بندے کیوں نہیں ساڑھا ذکر کیتا پھر قرآن کہندہ پھر بندہ اس دن کی کہے گا بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی پھر اس دن بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا ایس لی پتر سارے کر لو اللہ تعالی سارے اندیال تے رحم فرمائے جو کیا جو سنیا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے کوئی سبقت لسانی اللہ دیتے معافی دے کوئی گل ایسی کسی دی دل ازاری ہوئے میں تھی معذرت خواما مقصد صرف اپنی اور تاڑی اصلاح کرنا اللہ ساڑھے سارے اندر دین اور دنیا بہتر کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ